بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں طارق بن زیاد کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اسپین کا شہنشاہ راڈرک بہت ظالم اور خود غرض عیسائی حکمران تھا۔ جب اس کو حکمرانی ملی تو اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا۔ عمر کے آخری دنوں میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے وہ نہایت مغرور اور خود غرض ہو گیا تھا۔ اسپین میں حکومت کے اپنے رسم و رواج تھے، جس کے آداب میں شامل تھا کہ گورنر، امیر، رئیس، شہر کے حاکم، مشیر اور ان جیسے عام افراد اپنے اولاد کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھتے تھے، جہاں شاہی آداب سکھائے جاتے تھے۔ لڑکے بادشاہ اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت میں رہتی تھیں۔ ایک دن اسپین کا ایک عیسائی سردار کاؤنٹ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجا کی، اے مسلمانوں کے بہادر حاکم، میری مدد کرو، مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت اطمینان سے کہا، جولین، تم اپنے حالات نہایت سکون سے بتاؤ، تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ہماری پناہ میں ہو، اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے۔ جولین نے فریاد کی، اے مسلمانوں کے گورنر، آپ فوراً اسپین پر حملہ کر دیں، وہاں کے لوگ آپ کی دل سے مکمل حمایت کریں گے، ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات دلائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے اصل بات پوچھی کہ راڈرک اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اور تم کو اس سے کیا خوف ہے۔ جولین نے بتایا، کیونکہ اس کے علاقے میں تمام عہدیدار اپنی اولاد کو شاہی محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ شاہی آداب سیکھیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورنڈا نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی۔ اصولی طور پر راڈرک کو اسے بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، مگر اس 80 سالہ بوڑھے نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک کامیاب چال چلی اور راڈرک کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیوی اپنی بیٹی فلورنڈا کی جدائی میں سخت بیمار ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ ظالم راڈرک نے میری بات کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم بوڑھے حکمران سے چھڑا کر ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں، جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم کی داستان سنائی ہے، جس کو سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظالم کا شکار ہونے والے تمام لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہماری مدد کرو۔ موسیٰ بن نصیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کی طرف ایک تیز رفتار قاصد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراً واپس آ جائے۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو وہ قلعہ سبتا کی چابیاں مسلمانوں کو دے دے گا۔ قلعہ سبتا بہت اہم قلعہ تھا، اس کو یورپ کی چابی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو بھاری سے بھاری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دربار خلافت میں روانہ کیے ہوئے قاصد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید بن
عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھی بھیجا تاکہ کاؤنٹ جولین کی باتوں کی سچائی معلوم ہو سکے۔ اگر اسپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پھر پوری تیاری کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح اسلام کو اسپین تک پھیلایا جا سکتا ہے اور ظالم کے ظلم کا شکار مجبور لوگ بھی نجات پا لیں گے۔ اسپین پر کئی سو سال تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اسپین کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے جس وجہ سے کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ پھر وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو راس نہیں آتی تھی، اس لیے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ لہذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ سمجھتے تھے اور دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ اسلام کو اسپین پر حملے کی اجازت دینے کی درخواست تو کر دی تھی، مگر انہیں حالات اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ سندھ میں راجہ دہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ اسلام کے لیے آنے والے طائف سے بڑے بحری جہاز بھی لوٹ لیے تھے۔ راجہ دہر سے مقابلہ کرنے کے لیے ان دنوں محمد بن قاسم کی سربراہی میں اسلامی فوج دمشق سے سندھ روانہ ہو چکی تھی۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر کے دل میں خیال آیا کہ خلیفہ اسلام اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر جب خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا، مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اس لیے اس کی مدد ضرور کی جائے۔ خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن نصیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی سوچ کے برعکس خلیفہ اسلام کے جواب نے انہیں حیران کر دیا۔ اجازت ملتے ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہر سپاہی اس مارکا پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور ان کا سینہ جوش سے بھر گیا۔ ہر سپاہی اسپین کے خلاف لڑنے پر خوشی سے راضی ہو گیا۔ سب کا خیال تھا اس مارکا کے لیے کوئی بڑا لشکر بھیجا جائے گا، مگر اسپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7,000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلہ میں صرف 7,000 سپاہی بظاہر بہت کم تھے، مگر موسیٰ بن نصیر نے یہ 7,000 سپاہی ایسے چنے تھے جو بہادری اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت کس کے ذمہ آئے گی؟ اسلامی فوج میں سینکڑوں تجربہ کار اور دلیر سپہ سالار موجود تھے، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست بھی کی کہ اس مارکے میں انہیں بھیجا جائے۔ خود ان کا سگا بیٹا اس موقع پر سالاری کا امیدوار تھا، مگر موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں انوکھا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے 7,000 سپاہیوں کے لشکر کا قائد ایک ایسے شخص کو بنایا جو نو مسلم اور آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ غلام خود اس فیصلے پر حیران رہ گیا۔ اس خوش نصیب انسان کا نام طارق بن زیاد تھا۔ سب لوگ اس فیصلے پر حیران تھے، کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سگے بیٹے پر اس نو مسلم آزاد کردہ غلام کو ترجیح دی تھی۔ بے شک اسلام میں انسانی وقار کی یہ لاجواب مثال تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے نائب کا عہدہ معیس رومی کو دیا، جو عمر میں
तारक बिन जियाद से बड़े और खानदानी मुसलमान थे। उन्हें अंदाजा था कि तारक बिन जियाद की नज़र बहुत बुलंद और मुस्तकिल मजाज है। तारक बिन जियाद ने सपा सालारी मिलने पर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मालिक दो जहां, मुझे हिम्मत और तौफीक अता फरमा, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको पूरा करने की हिम्मत दे, आमीन। तारक बिन जियाद को स्पेन पहुंचने के लिए समंदर पार करना था। तमाम सिपाही अपने सपा सालार की क़यादत में समंदर का सीना चीरते हुए मंजिल की तरफ रवाना हो गए। स्पेन के साहिल पर जहां लश्कर ने पड़ाव किया, उस पहाड़ी का नाम जबले तारक पड़ गया। स्पेन की तरफ सफर करने से पहले तारक बिन जियाद को एक मुबारक ख्वाब दिखाई दिया, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेन को फतह करने की बशारत दी थी। जब इस्लामी फौज स्पेन के साहिल पर उतरी, उस वक्त बहरी जहाज नहीं होते थे, सिर्फ बहरी कश्तियां हुआ करती थीं। जब इस्लामी लश्कर स्पेन के साहिल पर उतरा तो तारक बिन जियाद ने ईमान अफरोज खिताब किया और कहा, अभी वक्त है, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह गौर व फिक्र करने का मौका देता हूं। मैं तुम सबको बता दूं कि ये मामूली मुहिम नहीं है। हम यहाँ पर अजनबी हैं, यहाँ के रास्तों का हमें इल्म नहीं है। हर तरफ मुख्तलिफ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हम तादाद में बहुत कम हैं, जबकि ईसाइयों के पास बाहरी जंगी सामान है। मैं तुम पर सख्ती नहीं करता, अच्छी तरह सोच लो और फैसला कर लो। अभी वक्त है, तुम में से जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए। इस्लामी लश्कर ईमानी जज्बे से भरपूर था, इरादे मजबूत थे। तारक बिन जियाद ने अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद देखा तो उसने शुजाअत और हिकमत अमली की अनमोल मिसाल कायम की। लश्कर इस्लामी के सपा सालार ने निहायत हौसले से हुक्म दिया कि जिन कश्तियों पर सवार होकर हम यहाँ आए हैं, उन सबको आग लगा दी जाए। इस्लामी लश्कर ने अपने सपा सालार के हुक्म पर किसी भी किस्म का एतराज न किया और फौरन तमाम कश्तियों को आग लगा दी गई। देखते ही देखते तमाम कश्तियां जलकर राख बनकर समंदर के पानी में डूब गईं। तारक बिन जियाद ने अपने सिपाहियों को वापस जाने का मौका तो दिया था, मगर तमाम लोग जिहाद के जज्बे से यहाँ आए थे, इसलिए उन्होंने वापस जाने की बजाय लड़ने को तरजीह दी। तारक बिन जियाद ने अपने सिपाहियों से कहा, हम इस अजनबी सरजमीन पर फतह का मकसद लेकर आए हैं, हमें फतह जरूर हासिल होगी। तारक बिन जियाद ने अपने सिपाहियों से कहा, हम इस अजनबी सरजमीन पर फतह का मकसद लेकर आए हैं, हमें फतह जरूर हासिल होगी। हमें किसी भी मौके पर हौसला नहीं हारना, बल्कि उन जालिम ईसाइयों के खिलाफ जिहाद करना है जिन्होंने इंसानियत पर जुल्म की इंतहा कर दी है, मजलूमों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इंशाअल्लाह यहाँ फतह हासिल करने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। हमने वापसी के तमाम रास्ते और जरिए बंद कर दिए हैं। आपने सपा सालार का खिताब सुनकर इस्लामी लश्कर के सिपाहियों को एक नया वलवला और जज्बा मिला। कश्तियां जलाने का फैसला तारक बिन जियाद की शुजाअत की अक्कासी के साथ साथ उनकी जहानत का भी सबूत था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके लश्कर की तादाद बहुत कम है, कहीं वो ईसाई फौज की बाहरी तादाद देखकर घबरा न जाएं।
اس لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر طارق بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اسپین کی فتح ضرور ہوگی۔ اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ پر امید تھے۔ پھر اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے اسپین کو ہر حال میں فتح کرنا ہے۔ اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، فتح یا شہادت۔ ابھی طارق بن زیاد ارد گرد کے ماحول اور خوبصورت مناظر کو دیکھ رہا تھا جس سے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بس چکی تھی۔ اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ بے چینی پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار اعظم طارق بن زیاد چلتے چلتے رک گئے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشیر معیس رومی جو عیسائی سے مسلمان ہو چکا تھا سے کہا، یہ آدمی عیسائی لگتا ہے۔ معیس رومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس کے آنے کا مقصد پوچھے۔ معیس رومی آنے والے شخص کی جانب بڑھا اور اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے سالار اعظم کے پاس آیا۔ طارق نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ایک درخواست لایا ہوں، اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد ہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا، میں عیسائی ہوں۔ ہمارے ظالم بادشاہ راڈرک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے۔ انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر امامن کی آواز بڑھا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر امامن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امامن تم غم مت کرو، ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کروائیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ راڈرک کے کردار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ۔ امامن نے طارق بن زیاد کی تسلی آمیز گفتگو سن کر کہا، اے نیک مسلمان، جب سے اس ظالم بوڑھے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے تب سے کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہی۔ اس نے ظلم و ستم کا بازار سجا رکھا ہے، وہ جوان لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولا، راڈرک کی عمر کتنی ہے؟ امامن نے کہا، 80 سال کے قریب کا ہوگا، قبر میں ٹانگے ہیں، مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا تمہاری بیٹی کو راڈرک کے ساتھی ورغلا کر لے گئے ہیں
یا اس کو زبردستی لے گئے ہیں۔ امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، اے نیک دل سپاہی، میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی مگر وہ گنڈے اس کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑوانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ان ظالموں نے میرے گھر میں سارا مال لوٹ لیا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میں اس غم میں ذہنی توازن کھو رہا ہوں۔ آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ میری ضرور مدد کریں۔ یہ کہہ کر امامن زور سے رونے لگا۔ طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، حضور، میں اس دن جب بے ہوش ہو گیا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے تھے جن کی سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم غم نہ کرو، تمہاری معصوم بیٹی کو آزاد کروانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں، تم صبر کرو، وہ بہت جلد تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے خوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے میرے محسن انسان کا حلیہ بتا دیں تاکہ میں پہچان لوں۔ انہوں نے کہا کہ ان نیک انسانوں کے سر پر پگڑیاں یعنی امامہ اور چہرے پر داڑھی ہوگی، انہوں نے لمبا لباس پہنا ہوگا، انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی سمجھایا تھا جہاں پر آپ لوگ اس وقت کھڑے ہیں۔ ان بزرگ نے جو حلیہ مجھے بتایا تھا وہ ہو بہو آپ سب کا ہے۔ یہ کہہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر طارق بن زیاد کے قدموں میں گر گیا اور کہا، اے مسلمان سپاہی، میری مدد کریں ورنہ وہ ظالم میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ طارق بن زیاد نے امامن کو بازو سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی، میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا ہے۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے سے کہا، کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ راڈرک کی فوج کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان
سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے۔ اپنے سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا، اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا۔ امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب لوگ ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ تہجد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جاگ کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے تھے۔ جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ تدمیر واقعی 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملے سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا۔ تدمیر کا شمار اسپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جرنیلوں میں ہوتا تھا، جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور مسلمان فوجی ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا، مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ اسپینی فوج کی بھاری تعداد گھوڑ سواروں کی تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا، وہ سب پیدل تھے۔ تدمیر کا ہر سپاہی لوہے کا جنگی لباس پہنے ہوا تھا اور وہ سب جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر اسلامی لشکر کے پاس جنگی لباس تو کیا پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، مگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ شہادت کے شوق میں وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ جب دشمن ان کے سامنے آیا تو یہ شوق مزید بڑھ گیا۔ اسپانوی فوج کے سالار کے حکم پر طبلِ جنگ بجایا گیا تو ان میں بھی ایک جوش آ گیا، مگر اس طبلِ جنگ کے جواب میں اسلامی لشکر نے ایک زبان ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو اسپین کی زمین گونج اٹھی۔ عیسائی جرنیل تدمیر نے بہت حقارت اور طنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا،
جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے روند کر رکھ دے گی، ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا۔ مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جلد غلط ثابت ہو گئیں۔ جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے عثمانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا، وہ پھرتی سے ان گھڑسواروں کو زمین پر گراتے اور ان کے زخمی فوجیوں کو ان کے اپنے زخمی گھوڑے روندنے لگے۔ اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار طارق بن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے۔ دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گھیرے میں لیا، مگر وہ پھرتی سے ان کے نرغے سے نکل آتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ جب طارق بن زیاد اور اسلامی لشکر نہایت جانبازی سے لڑتے ہوئے عیسائی جرنیل تدمیر تک پہنچ گئے، تو وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حقیر جان کر خوش ہو رہا تھا، وہی اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ جب عثمانوی سپاہیوں نے اپنے جرنیل کو میدان سے بھاگتے دیکھا تو انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا اور بھاگنے کھڑے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اس لڑائی میں 1100 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور صرف 19 مسلمان شہید ہوئے۔ اب عموماً مسلمانوں کا جذبہ وعدہ اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنا دیکھ چکا تھا۔ جب تدمیر کو بری طرح شکست ہو گئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی بلقیس کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد عیسائی سپاہی تنکوں کی طرح بکھر چکے تھے۔ ان کے خالی خیموں میں سے ایک کے اندر بلقیس رسیوں میں جکڑی نظر آ گئی۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دھار خنجر سے اس کی رسیاں کاٹ دیں اور اسے آزاد کر کے خیمے سے باہر لے آیا۔ بلقیس نے جب اپنے والد امامن کو دیکھا تو روتی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ امامن بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو آزاد دیکھ کر خوش ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ اسماعیل اور امامن بلقیس کو لے کر طارق بن زیاد کے پاس جاتے، اچانک خیموں میں سے تدمیر ان کی طرف بڑھا اور بلقیس کو دبوچ کر گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی دوسری طرف بھاگ گیا۔ چونکہ اسماعیل اور امامن پیدل تھے اور وہ ذہنی طور پر تدمیر کے اچانک حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس لیے وہ تدمیر کا پیچھا نہ کر سکے اور تدمیر بلقیس کو لے کر اپنے بادشاہ راڈرک کی طرف چلا گیا۔ اس لڑائی کے بعد عیسائی فوج کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگے یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جس نے ایک طاقتور لشکر سے لڑ کر انہیں شکست دے دی ہے۔ اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا، اس نے اپنے بادشاہ راڈرک کو کاسٹ کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر دی۔ کاسٹ بجلی کی طرح
بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا۔ مسلمانوں کی بہادری، اسپین پر حملہ اور ان کا بے خوف لڑنا اسپین کے رہنے والوں کے لیے حیران کن تھا۔ اسپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ مسلمان کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ وہ سب اسلامی لشکر کو پر اسرار مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ان کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ ان کا جذبہ جہاد بھی ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ بادشاہ راڈرک اور اس کی فوج لفظ شکست کو جانتے نہیں تھے، اس لیے جب اس کو تدمیر کی شکست کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک سے 90,000 سے زیادہ جنگی تجربہ رکھنے والے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور مختصر سے اسلامی لشکر کے مقابلے میں لے آیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے جو 5,000 نئے جوان روانہ کیے تھے، وہ جہاد کے جذبے سے سرشار تو تھے مگر ان کے پاس بھی مکمل جنگی ہتھیار نہیں تھے۔ اکثر جوانوں کے پاس تلواریں اور ڈالیں نہیں تھیں، بلکہ اکثر سپاہی تو عام لکڑی کی لاٹھیاں لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف راڈرک کی فوج جو 1,00,000 سے زیادہ ہو چکی تھی، اس کا سارا لشکر تمام جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ لیکن ایک چیز اسلامی لشکر میں اس کے لشکر سے زیادہ تھی، وہ یہ کہ اسلامی لشکر جہاد کے جذبے اور شہادت کے شوق سے سرشار تھا۔ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو طارق بن زیاد نے اللہ کریم کے حضور کامیابی کے لیے دعا کی اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اللہ کے سپاہیوں، تمہاری دلیری اور جہاد کا جذبہ دیکھ کر ہر ایک حیران ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی زمین میں آئے ہوئے ہو، خوراک اور جنگی ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر یاد رکھو ہم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں مال و دولت اکٹھا کرنے یا خوراک جمع کرنے آئے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے یہ سفر کیا ہے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ طارق بن زیاد نے اپنی تقریر میں قرآنی آیات کا کئی مرتبہ حوالہ دیا، بلکہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرمایا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ عظیم قوم کے عظیم سپاہیوں، تم ایسی عظیم قوم کی اولاد ہو جنہوں نے غزوہ بدر اور حنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی، اس لیے اے اللہ تعالیٰ کے شیرو، دشمن پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ شہید ہونا یا غازی بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کا ایمان افروز اور جذبہ جہاد سے بھرپور خطاب سنا تو انہوں نے پرجوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور عیسائی لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ راڈرک ایک خوبصورت بگھی جس پر ہیرے جواہرات اور سونے سے بنی چھتری لگی ہوئی تھی، بڑے غرور کے ساتھ ریشمی نرم گدھے پر بیٹھا ہوا تھا۔
طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اس کی شان و شوکت کے راب میں تو نہیں آ گیا، مگر اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سارا لشکر نفرت سے بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ ان میں گھوڑوں کی لمبی قطار تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر چند لمحوں میں اسلامی لشکر کو کچل کر رکھ دے گا۔ 1,00,000 سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7-8 ہزار مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ عیسائی لشکر کی صفیں دور تک بچھی ہوئی تھیں۔ اگر حساب لگایا جاتا تو دونوں لشکروں میں 1 اور 10 کا فرق تھا، یعنی 10 عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 مسلمان تھا۔ جب جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا تو طارق بن زیاد نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کامیابی کی دعا کی اور مدد کرنے کی درخواست کی۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اس نے 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسلامی لشکر بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے جذبے سے آگاہ کیا۔ طارق بن زیاد نے عیسائی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ عیسائی بادشاہ راڈرک افرادی قوت اور بھاری اسلحہ رکھنے کے غرور سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں طرف سے خوب جوش سے جنگ جاری تھی۔ جنگ میں دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے جا رہے ہیں اور ان حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ میدان جنگ بھی خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جب ایک مسلمان سپاہی دشمن کے سپاہی پر تلوار سے وار کرتا تو اس کے وار سے 6-7 عیسائی فوجی مارے جاتے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں عیسائی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کریم نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرشتے زمین پر بھیج دیے تھے جو مسلمان سپاہیوں کا مکمل ساتھ دے رہے تھے۔ شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ غزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فرشتوں کا ساتھ ملنے سے کفار کو بری طرح شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا شیر کافر جیدلوں کو عبرتناک شکست دے چکا تھا۔ ظالم بادشاہ راڈرک میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوئے عیسائی لشکر کا پیچھا کیا۔ کفر کے خلاف طارق بن زیاد کو ایک بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی۔ طارق بن زیاد نے راڈرک کے قبضے سے مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا اور اس دوران میں اسے راڈرک کا جمع کیا ہوا بہت بھاری مقدار میں خزانہ بھی ملا۔ ظالم راڈرک کو شکست ہونے کے بعد پورے افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں نے دھوم مچا دی، جبکہ عیسائیوں کے حوصلے ختم ہو گئے اور وہ کسی بھی میدان میں اسلامی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب طارق بن زیاد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا اسپین اہل ایمان کے قدموں تلے تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے جانساروں کے ساتھ اسپین فتح کر کے نہ صرف ان 2 مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا بلکہ دیگر سینکڑوں مظلوم لڑکیوں کی دعائیں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے وہ نیک کام میں مدد ضرور کرتا ہے۔ اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں کے تمام
غریب کسان اور عوام اپنی زمین کے حقیقی وارث بن گئے۔ جن امیروں نے غریبوں پر زندگی تنگ کر رکھی تھی وہ سب اسلامی حکومت آ جانے سے حقداروں کو ان کا حق دینے لگے۔ ملک میں جہاں ہر وقت لوٹ مار اور بدامنی تھی وہاں اب امن اور سکون نظر آنے لگا تھا۔ اسپین کے عوام نے مسلمانوں کی نیک دلی اور اچھا اخلاق دیکھا تو وہ دھڑا دھڑ ایمان لا کر مسلمان ہونے لگے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بھی اسلامی حکومت نے مکمل حقوق دے رکھے تھے۔ اسپین کے مشہور شہر قرطبہ کو دارالخلافہ بنا دیا گیا اور وہاں ایک عالیشان مسجد بھی بنائی گئی۔ طارق بن زیاد نے پورا اسپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ اب اسے پورا یورپ فتح کرنے کی اجازت دی جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پیغام بھیج دیا مگر انہوں نے حکم فرمایا کہ تم اسپین کے انتظامات کسی کو سونپ کر طارق بن زیاد کے ساتھ افریقہ کے راستے دمشق آ جاؤ۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبد العزیز کو اسپین کا گورنر بنایا اور طارق بن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف چل پڑا۔ مگر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جب دمشق پہنچے اسی وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک فوت ہو گئے۔ اس لیے ان دونوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو کس لیے دمشق بلایا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی پال لی۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی خلیفہ کے انتقام کا شکار ہو گئے۔ خلیفہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت عظیم مسلم فاتحین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایسے مسلم فاتحین جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے وہ سب اس دور میں نہایت ناروا سلوک کا شکار ہو گئے۔ گورنر خراسان فاتح قتیبہ اور محمد بن قاسم جیسے عظیم مسلم فاتحین بھی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے مجرم ٹھہرے اور خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے کو بھی اسپین کی گورنری سے ہٹا دیا کہ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے نہ آ جائے۔ طارق بن زیاد کے آخری دنوں کے حوالے سے مورخین خاموش ہیں مگر چند جگہ پر طارق بن زیاد کے انتقال کی تاریخ 11 اپریل 720 عیسوی درج ہے۔ اسپین جس کو اندلس بھی کہا جاتا ہے اس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور آخر نہایت افسوسناک طریقے سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ مگر اسپین کے فاتح طارق بن زیاد کے کارناموں سے مسلم فاتحین کی تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ ناظرین و سامعین ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔
بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔